حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت آسیہ بنت مزاحم مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ آپ بہت پارسا اور ہمدرد خواتین میں شامل تھی۔ فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ کے ان ملعون اور بدبخت لوگوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اپنی اطاعت سے انکار کرنے والوں اور اللہ پر ایمان لانے والوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے، ان کا قتل عام کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دیتے ہوئے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ آپ کے حالات زندگی کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ کیسے پیش آیا اور آپ کو اس جابر شخص نے کس بے دردی سے شہید کیا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی شان و فضیلت بھی بیان کی جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے نسب کی۔ مشہور قول کے مطابق حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی بے شمار کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں اور اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہا کو ام المساکین یعنی مساکینوں کی ماں اور پناہ گاہ قرار دیا گیا ہے۔ مال و دولت کی تو آپ کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ بر وقت خدام خدمت کے لیے حاضر اور حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ پر رب تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت، آرام و سکون کی فراوانی نے آپ کو مغرور نہیں بنایا تھا، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ ناظرین، فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار رہتی تھیں۔ حکومت و سلطنت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت و قوت کے نشے نے اسے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں نادار بے کس لوگ اس نے اپنے غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتا تھا۔ چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے ہر کسی کو اپنا مملوک یعنی زر خرید غلام تصور کرتا تھا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا تھا۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اس فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہیں ہوا۔ یہ روایت سیرت حلبیہ سے لی گئی ہے۔ اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، اس بیٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لے پالک تھی، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی تھی۔ ناظرین، سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں کے مطابق یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس بنا پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے ہاں جو نومولود بیٹے پیدا ہوتے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا
یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی حاملہ خواتین کی نگرانی کیا کرتی تھی، ان دائیوں میں سے ایک والدہ موسیٰ کی دوست بن گئی تھی۔ شکم مادر میں موسیٰ علیہ السلام کا حمل مخفی رہا اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت مادر موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو آپ نے کسی کے ذریعے اپنی دوست دائی کو بلانے کا پیغام بھیجا۔ وہ آ گئی تو آپ نے اس سے کہا، میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور اور چمک تھا، جسے دیکھ کر وہ دائی کانپنے لگی اور اس کے دل میں گہری محبت پیدا ہوئی اور ہمدردی کا احساس پیدا ہوا، جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دائی مادر موسیٰ سے مخاطب ہو کر بولی، میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کر اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں، مگر میں کیا کروں، میں اپنے دل میں اس نوزائیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس محسوس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا ایک بال بھی بیکا ہو، لہٰذا میں اس کی اچھی طرح حفاظت کروں گی۔ وہ دائیا مادر موسیٰ کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے بعض جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کر گھبرا گئی، اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ اب کیا کرے۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں جب وہ بالکل حواس باختہ ہو رہی تو اس نے اپنے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تندور میں ڈال دیا۔ اس دوران حکومت کے آدمی آ گئے، مگر وہ وہاں انہیں روشن تندور کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ انہوں نے مادر موسیٰ سے تفتیش شروع کی، پوچھا دائیا یہاں کیا کر رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے کارندے مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوش آیا، آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تندور کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اب ماں تندور کی طرف دوڑی، کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے آتش تندور کو ٹھنڈا کر دیا ہے، سلامتی کی جگہ بنا دیا ہے۔ وہی خدا جس نے ابراہیم کے لیے آتش نمرود کو بردوں و سلامہ بنایا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بچے کو صحیح سالم باہر نکال لیا۔ لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی، کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے تھے اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ کسی بڑے خطرے کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے۔ اس حالت میں اللہ کی طرف سے ایک الہام ماں کے قلب کو روشن کر دینے والا تھا، اور وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتی تھی۔ اس الہام کا تذکرہ قرآن کریم میں ان الفاظ میں موجود ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور ڈرنا نہیں نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس دوبارہ لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی طرف سے مجھ پہ یہ فرض عائد ہوا ہے، میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل میں بہا دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا اور اس بڑھئی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڑھئی نے پوچھا، جس قسم کا صندوقچہ تم بنوانا چاہتی ہو، اسے کس کام میں لاؤ گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جو دروغ گوئی کی عادی نہ تھی، اس نازک مقام پر آ کر سوچ میں پڑ گئی اور سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ اس نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میں ایک نوزائیدہ بچے کی ماں ہوں، میں اپنے لڑکے کو اس صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ اس قبطی بڑھئی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو یہ خبر ضرور پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچا، مگر وہ جب انہیں یہ خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ان علامتوں سے انہیں اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکات دیکھ کر یہ سمجھا، یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ شخص اس دفتر سے باہر نکلا، اس کے ہوش و آواز دوبارہ بحال ہو گئے۔ پھر وہ جلادوں کے پاس گیا اور دوبارہ اپنی حرکت پر مار کھائی۔ آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے صندوق بنا کے حضرت موسیٰ کی والدہ کو دے دیا۔ ادھر صبح کا وقت تھا، ابھی اہل مصر محو خواب خراگوش تھے، مشرق سے پوہ پھوٹ رہی تھی،
ماں نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لائی، بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے مخصوص صندوق میں رکھا، پھر اس صندوق کو دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی یہ پرجوش موجیں اس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور گہرے پانی میں لے گئی۔ ماں کنارے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ معاملہ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل سینے سے نکال کر لے جایا گیا ہے۔ اس وقت ماں کے دل کو اگر اللہ سکون و قرار نہ بخشتے تو یقیناً وہ رو رو کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتی اور سارے کا سارا راز فاش ہو جاتا۔ دوسری طرف اگر فرعون کے محل کے حالات دیکھیں تو روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی بیٹی سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کرایا مگر بے سود۔ اس نے کاہنوں سے پوچھا، جواب ملا، اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں، اس دریا میں ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار کے جسم پہ مل دی جائے تو اسے شفایابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہاں ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پہ تیر رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی سے نکال کر میرے محل میں حاضر کیا جائے۔ نوکروں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لا کے رکھا۔ کسی کو اس صندوق کا ڈھکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مشیت الہی کے لیے یہ لازم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کا ڈھکنا فرعون کے ہاتھ سے ہی کھولا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت فرعون کی ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ ان دنوں بالخصوص فرعون کی ملکہ حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا، اور جب اس بچے کا آب دہن اس کے لیے موجب شفا ہو گیا تو یہ محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے، فرعون کے اہل خانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث اندورہ ہو جائے۔ ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت سیدنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کی گود میں آئے تو آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرماتے جیسے آسیہ کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، ادھر جب موسیٰ علیہ السلام محل پہنچے تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ بھوکے تھے اور دھیرے دھیرے ان کی بھوک میں شدت آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی بے چین اور مضطرب ہو کر بار بار رو رہے تھے۔ ان کے رونے کی آواز فرعون کے محل میں گونجتی ملکہ تک پہنچی، جسے سن کر ملکہ لرز گئی۔ فرعون کے سپاہیوں نے اس روتے ہوئے بچے کو سیراب کرنے کے لیے بہت سی دائیوں کا انتظام کیا، لیکن موسیٰ نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خدا پر اعتماد و توکل کے ذریعے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مستقبل کے حالات سے باخبر ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے آپ نے موسیٰ کی بہن کلثوم سے کہا کہ ان حالات پر نظر رکھیں، اور انہوں نے ماں کے حکم کو بہترین طریقے سے نبھایا اور خود کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا تاکہ اپنے بھائی کے حالات معلوم کر سکیں۔ فرعون کے سپاہی کلثوم کو نہیں پہچانتے تھے۔ فرعون کے مخصوص سپاہی بچے کو لے کر محل سے باہر آ گئے تاکہ ان کے لیے کسی دائیا کا انتظام کریں۔ اسی وقت موسیٰ کی بہن کلثوم نے دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بہت ہی فراست اور عقل مندی سے کہا، میں ایک ایسی عورت کو پہچانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، کیونکہ اس کا نومولود بچہ اس سے بچھڑ گیا ہے اور وہ آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آمادہ ہے۔ فرعون کے سپاہی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ان سے کہا، فوراً اس عورت کو محل میں لے کے آؤ، اور کلثوم کو جیسے ہی سپاہیوں نے اجازت دی وہ خوشی خوشی اپنے مادر گرامی کے پاس آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سلامتی کی خبر دیتے ہوئے انہیں فرعون کے محل میں لے کر آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب پروردگار عالم کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھا تو شکر الہی بجا لاتے ہوئے خدا کے اولو العزم پیغمبر کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اپنے نور نظر کو دودھ پلا کر سیراب کر دیا۔ ناظرین، اللہ پاک نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حرام دودھ سے سیراب ہوں،
بلکہ وہ اپنی ماں کے طیب و طاہر اور پاکیزہ دودھ سے پروان چڑھیں تاکہ دشمنان خدا کے خلاف قیام کر سکیں اور مشرکوں اور ظالموں سے جنگ کریں، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی آغوش عطوفیت میں واپس پہنچا دیے گئے۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، موسیٰ کو ماں سے جدا ہوئے صرف ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ خدا نے بچے کو ماں سے دوبارہ ملوا دیا۔ ان کی والدہ نے دودھ پڑھائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کے سپرد کر دیا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آسیہ کے پاس پروان چڑھنے لگے۔ یہ خدائی اتفاق ہے کہ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، اور وہ رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی لگتی تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے ایمان لانے کی، اور آپ کب ایمان لے کے آئیں؟ ناظرین، حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ اپنے ایمان لانے سے پہلے بھی ایک نیک اور خدا ترس انسان تھی، اور ایک سچے عقیدے اور حق کی روشنی کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفر اور نافرمانیوں کا راستہ ترک کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر اور تجربہ کار ترین جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ وہ اس کی طاقت کے کچھ ایسے مظاہر لوگوں کو دکھا سکیں جس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائیں اور لوگ ان کی تعلیمات کا اثر قبول نہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کریں۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکی جو جادو کے زور سے سانپ نظر آنے لگی اور زمین پر اپنا پھل پھیلا کر چلنے لگی۔ لوگوں میں خوف و دہشت پھیلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین پر مارا اور جس کے نتیجے میں وہ عصا سانپ بن کر ان تمام چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ تائب ہو کر ایمان لانے کی بجائے مزید سرکش اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والے لوگوں پر زمین تنگ کر دی۔ ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو جب ان ایمان افروز واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کو پا لیا اور فوری طور پر ایمان لے آئی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور پھر وہ تو خود فرعون کے اپنے گھر میں مقیم تھی، اس لیے انہوں نے اپنے خامند سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ناظرین، فرعون نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ایک مشاطہ رکھی ہوئی تھی۔ مشاطہ کہتے ہیں وہ خاتون جو بالوں کو بناتی، سنوارتی اور کنگھی کرتی ہے۔ فرعون کے اہل خانہ کی یہ مشاطہ فرعون کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتی تھی۔ ایک روز یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یکا یک کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو میرا، تیرا، تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پھر پوچھا، کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں، تمہیں بتا دینا چاہیے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلوا بھیجا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ فرعون نے پوچھا، بتا کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا، نہیں، خدا تو نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہی سوال کیا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون ایک بار پھر آگ بگولا ہوا اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کے آؤ، اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو حتیٰ کہ وہ تیل کھولنے لگے، اور اس عورت کے بیٹوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جلد ہی بڑے برتن میں ڈالا گیا تیل آگ کی تپش کے باعث کھول اٹھا۔ خادمہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا۔ اس کے بیٹے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ فرعون کے خادم نے اس عورت کے سب بیٹوں کو اپنی ماں کے آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو معمولی سی تکلیف پہنچانا بھی برداشت نہیں کرتی، اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں جل کر راکھ ہوتا
دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اب خادمہ نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیر خوار تھا، اس کی گود میں تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بیٹوں کو مار ڈالا، اس معصوم بچے کو اتنی بے دردی سے مت مارو۔ قریب تھا کہ وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پسپائی اختیار کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیر خوار بچے کو زبان عطا ہوئی۔ اس نے یہ روح پرور الفاظ کہے، اے ماں غم نہ کر، انہیں آگ میں ڈال لینے دے، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یوں اللہ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بیٹوں کو فرعون نے سفاکی سے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 4 چھوٹے بچوں نے بچپن میں بات کی، اور وہ یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، صاحب جریج، یوسف کی گواہی دینے والا، فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا بیٹا۔ بچوں کے قتل کے بعد ماں کو بھی مار دیا گیا۔ مشاطہ اور اس کے بچوں کو مارنے کے بعد فرعون جب گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے ایک خدا کا دعویٰ کرنے والی خادمہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلایا۔ حضرت آسیہ جو اب تک اپنے ایمان لانے کی بات اپنے خامن سے چھپائے ہوئے تھی، یہ بات سن کر کانپ اٹھی اور بلند آواز میں کہا، تجھے بربادی آ جائے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ کے سامنے سرکشی اور گمراہی کے لیے اکسا رکھا ہے؟ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا، کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آن گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا نے جواب دیا، یہ جنون نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا نبی ہے اور اس آدمی کی باتیں برحق ہیں۔ اس ساری کائنات کا مالک و خالق تو نہیں بلکہ اللہ تعالی ہے۔ اپنی بیوی کے ایمان لانے کا انکشاف فرعون پر ہوا تو اس کے بعد فرعون پہلے تو لفظی حملوں اور طعن و تشنیع کی اذیت دیتا رہا اور اپنے عقیدے سے باز آ جانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، اور پھر اس نے حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کریں۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا کی والدہ نے بھی علیحدگی میں اپنی بیٹی سے بات کی اور انہیں فرعون کی بات ماننے کو کہا، لیکن آپ نے حق کا راستہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو اذیتیں دیتا رہا، اور ایک دن اس نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک کر انہیں تپتی دھوپ کے صحرا میں لٹا دیا، جس سے ان کی روح آسمان کو پرواز کر گئی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا، انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھی دنیا کے عذاب اور تکلیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کیا، اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہا کی شان میں کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائی اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو سب سے بہتر درجہ کمال تک پہنچتے ہیں، لیکن عورتوں میں سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو کمال کے اعتبار سے دنیا کی سب عورتوں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ رحمت اللہ علیہا کافی ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ناظرین، ایمان کا یہی سبب ہے کہ جب اس نیک خاتون کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی مصیبتوں اور قسم قسم کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں لگا کر تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، تب بھی ان کے پائے ثبات میں ذرا بھر لرزش نہ آئی۔
اس میں خصوصاً ان نو مسلموں کے لیے صبر و استقامت کا سبق موجود ہے جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے خاندان والوں، رشتہ داروں، دوست احباب اور دیگر افراد کی طرف سے پریشانیوں کا سامنا ہے۔ انہیں چاہیے کہ راہ خدا میں جب بھی کسی پریشانی سے دوچار ہوں تو سلف صالحین کو پیش آنے والے مصائب کا تصور کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح ثابت قدمی اور خوش دلی سے تمام مصائب کا مردانہ وار سامنا کیا، اور ان مصیبتوں کے باوجود کسی ایک نے بھی اپنے ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیا۔ ان کے عزم و استقلال کو بیان کرتے ہوئے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، شراب توحید کی ان مستیوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام یعنی اسلام کی راہ میں مصیبتیں برداشت کرنے والوں کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی ہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بےکس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر تزلزل نہیں آیا۔ اے کاش ان عالی قدر حضرات کے عزم و استقلال اور جذبہ استقامت کے سمندر سے کوئی ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہم ایسے بن جائیں کہ کاش اے گردش ایام ہمارے پائے ثبات میں لرزش نہ لا سکے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔